آیت نمبر 184 فَإِن كَذَّبُوكَ تو نبی علیہ السلام اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کی تکذیب ہو چکی ہے۔ اکثر ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے ہیں، اور میں کرام فرماتے ہیں اس میں بڑا ایک اہم نفسیاتی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جیسی تکلیف سے میں گزر رہا ہوں ایسے ہی بہت سارے لوگ اور بھی ہیں، تو پھر ایک طرح کا انسان کو نفسیاتی طور پہ سکون محسوس ہو جاتا ہے، یا اس بات کو ڈیل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ اس مشکل میں صرف میں نہیں ہوں بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ تو گویا کہ آپ علیہ السلام کو بھی اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ نبی صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، ہمارے تمام رسولوں کے ساتھ پہلے ایسا ہی ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ جاءوا بالبینات، اور وہ تمام رسول اپنی امتوں کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، والزبر اور صحیفے بھی ان کو دیے گئے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر وہ ان کے پاس آئے تھے۔ یہاں پہ الہامی کتابوں کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک بینات کہا گیا ہے، بینات کا لفظ جو ہے یہ بانا سے ہے، اور بانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بالکل الگ الگ ہو جانا، واضح ہو جانا۔ عربی زبان میں یہ لفظ اس کانسیپٹ کے لیے آتا ہے کہ جب 2 چیزیں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں تو وہ کلیئر نہیں ہوتی ہیں، اور بانا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اتنا واضح اور کلیئر ہو جانا کہ ان میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہ رہے اور ابہام نہ رہے۔ تو اس طریقے سے قرآن کو اور باقی الہامی کتابوں کو بھی بینات کیوں کہا گیا کہ وہ ہر چیز کو بالکل کلیئر کر دیتی ہیں، حق اور باطل کو، سچ اور جھوٹ کو، اندھیرے اور روشنی کو بالکل الگ الگ کر کے بتاتی ہیں۔ تو پڑھنے والا پھر زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو یہ کلیئر کر دینے والی کتابیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ زبر عربی زبان میں کہا جاتا ہے جب کبھی ریگستان میں کنواں کھودا جائے اور اس کنویں کی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے اس پہ اگر اینٹیں لگا دی جائیں تاکہ وہ مٹی جو ہے وہ اندر کی گر نہ جائے اور کنواں جو ہے وہ اندر سے خراب نہ ہو جائے، تو اس دیوار کو جو ہے یا جو پتھر اس پہ لگائے جاتے ہیں اس کو زبر کہا جاتا ہے۔ یا کنویں کے اوپر ایک طرح سے جو منڈیر بنائی جاتی ہے کہ تاکہ کنویں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی ریت اور مٹی اور طوفان سے جو ہے یہ کنواں بند نہ ہو جائے اور گر نہ جائے، تو اس کو بھی جو ہے وہ زبر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا معنی جو بیان کیا جاتا ہے کہ لوہے اور تانبے کو جب پگھلایا جاتا ہے تو ایک لاوا سا بن جاتا ہے، لیکن وہ سارا لاوا جو ہے وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور وہ گرتا نہیں ہے، بہتا نہیں ہے، مگر ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ لیکوڈ ہو کے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر جو ہمیں تاثر ملتا ہے کہ کسی چیز کو گرنے سے بچانا اور کسی چیز کا ایک جگہ پہ جو ہے وہ کنٹین ہو جانا، اس کو زبر کہا جاتا ہے۔ اور زبور جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی، تو اس میں جو اہم بات بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ تورات کے اندر احکام بہت زیادہ تھے مگر زبور کے اندر حمدیہ کلام بہت زیادہ تھا، لہٰذا اس طرح احکامی کلام اور ایک طرح سے روحانی کلام کو جو ہے وہ بیلنس کیا گیا تھا کہ صرف احکام نہیں دیے گئے تھے بلکہ ان کو روحانی کلام اور حمدیہ کلام بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ گویا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی اور شخصیت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں طرح کی جو خوبصورتیاں اس کتاب کے اندر رکھی ہیں۔ کچھ ہمیں آیات و صورتیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن میں احکام اور حدود اور فرائض کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری طرف ہمیں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جیسی صورتیں بھی نظر آتی ہیں۔ اور پھر تیسری خوبی کو بیان کیا گیا ہے، الکتاب منیر ہے۔ منیر کہا جاتا ہے کہ وہ چیز جو کہ اپنے اندر بہت روشنی رکھتی ہو، روشن ہو، جیسے کہ چاند کو بھی منیر کہا جاتا ہے کہ اس کی اپنی تو کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے مگر وہ سورج سے روشنی لے کے جو ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے، اور اس کی چمک جو ہے وہ رات کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو بہت خوبصورت کانسیپٹ جو یہاں پہ دیا گیا ہے کہ الہامی کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اندر روشنی رکھتی ہیں، جیسے کہ ایک کمرے کے اندر اندھیرا ہے اور بلب آن کیا جاتا ہے تو اس بلب سے پورا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، ایسے یہ کتاب بھی جہاں ہوتی ہے اگر یہ کسی گھر میں ہے تو اس گھر کو روشن کر دے گی، کسی کے سینے میں ہے تو اس کے سینے کو روشن کر دے گی، کسی کی زندگی میں ہے تو کسی کی زندگی کو روشن کر دے گی۔ تو گویا کہ یہ روشن کر دینے والی کتاب ہے، اور پھر سوچنے والوں کے لیے بہت ساری باتیں، علماء کرام نے اس کے بہت خوبصورت نکات بیان کیے ہیں کہ خوبصورت سے خوبصورت جگہ بھی اندھیرے میں ایک بھوت بنگلہ لگتی ہے، لیکن جب روشنی آتی ہے تو اس جگہ کی خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے۔ کسی کمرے کو، کسی جگہ کو، کسی بھی چیز کو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ سجایا گیا ہو، لیکن جب تک روشنی نہیں ہوگی تو اس کی خوبصورتی، اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے واضح نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہے کہ یہ کتاب جہاں پہ ہوتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے، اور پھر روشنی سے آگے انسان کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔